اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زمین حجت خدا سے خالی نہیں رہ سکتی ہے۔ یہ حجت خدا یا ظاہری شکل میں ہوگا، یعنی جسے ہم جانتے ہیں پہچانتے ہیں کہ یہ پروردگار کی جانب سے حجت ہے، یا غائب ہوگا، ظاہر نہیں ہوگا۔ اس سے حجت خدا کا کائنات میں کیا رول ہے، اس حجت خدا کا کائنات میں کیا رول ہے، یہاں پہ ہم نہج بلاغہ کی خدمت میں پہنچتے ہیں۔ نہج بلاغہ کی حکمت نمبر 147، یہ ایک تھوڑی سی مفصل ہے حکمت، یعنی مولا کی گفتگو ہے کمیل بن زیاد نخعی کو، امام علی بن ابی طالب السلام مولا علیہ اس کو ایک مفصل ایک نصیحتیں کرتے ہیں، کافی اس میں موارد ہیں۔ اور یہ جو ابھی ہم پڑھنا چاہتے ہیں، یہ جو حدیث ہے معروف ہے، یہ ہماری کافی کتابوں میں ہے۔ آپ کو یہ جناب کمال الدین و تمام النعمہ مرحوم شیخ صدوق اسی حدیث کو 5 اسناد کے ساتھ ذکر کیا، اسی مطلب کو ابھی جو ہم ابھی بیان کرنے لگے۔ اسی طرح اور کتابوں میں بھی یہ مطلب موجود، ہم نہج بلاغہ سے پڑھ رہے ہیں۔ 147 نمبر حکمت ہے، حکمت نمبر 147۔ مولا فرماتے ہیں بلا اللہم بلا لا تاخل الارض من قائم للہ بحجت۔ یہ ذہن میں رہے کہ پروردگار کو جو نظام کیا ہے کہ زمین کبھی بھی پروردگار کی جانب سے جو حجت ہو اس سے خالی نہیں رہ سکتی ہے۔ یہ حجت ظاہراً مشہوراً عیاں ہے، آشکار، سب جانتے ہیں کہ یہ پروردگار کی جانب سے حجت ہے۔ او خائفاً مغموراً، جب وہ مخفی ہے، پنہان ہے، خود پنہان رہ کے پروردگار کا ایک نظام کیا ہے، خود اپنی حجت کو پنہان کر کے اس کی حفاظت کرتا ہے۔ ایک حفاظت کا ذریعہ کیا ہے، اس کو مخفی کر دے۔ کس لحاظ سے مخفی؟ کہ لوگ اس سے لوگوں سے مخفی ہونے کا معنی کیا ہے، یعنی لوگ اس کو یہ نہیں پہچان پاتے کہ یہ حجت ہے۔ پس پروردگار کی جانب سے حجت کو ہونی ضروری ہے، یا حجت ظاہر ہوگی، آشکار ہوگی، سبھی جانتے ہیں، مشہور ہے، یا پنہان ہوگی۔ ان کا رول کیا؟ امام فرماتے ہیں حجت کا کائنات میں کیا رول ہے، یہ دیکھنا رول ہے۔ وہ کیا فرماتے ہیں، لِأَلَّا تَبْطُلَ حُجَجُ اللَّهِ وَبَيِّنَاتِهِ، اس کا رول یہ ہے تاکہ پروردگار کی نشانیاں اور اس کی حجتیں جو ہیں وہ مٹنے نہ پائیں۔ پس حجت خدا کا اہم رول کیا ہے کہ پروردگار کی جتنی نشانی ہیں، دلیلیں ہیں، حجتیں ہیں، ان کو بقا ملتی ہے، چاہے وہ حجت ظاہری ہو چاہے مخفی ہو۔ پس چاہے حجت ظاہری ہو چاہے غائب ہو، دونوں صورتوں میں پروردگار کی نشانیاں مٹنے نہیں پاتی۔ اب دیکھیں، یا نشانیاں تکوینی ہیں یا تشریعی ہیں۔ تکوینی کیا؟ خود کائنات کا نظام ہے، یہ خود کائنات کا نظام کیا ہے، پروردگار کی حجت ہے۔ یہ صبح سورج کا نکلنا ہے، دن کا آنا جانا، یہ خود خدا کا نظام ہے، یہ سب کیا ہے، یہ حجت خدا ہیں۔ اور اسی طریقے خود قرآن کا وجود یہ حجت ہے کہ نہیں ہے، یہ تمہارے لیے احتجاج کرے گا، یہ تمہارے لیے رہنما ہے، دلیل ہے، برہان ہے۔ فرماتے ہیں اگر خداوند کریم کا جو نظام کیا ہے، خدا کا نظام اسباب کا ہے، وہ پانی کیسے آپ کی پیاس بجھاتا ہے، اس نے ایک نظام کیا بنایا ہے کہ پانی پی لو۔ اگر وہ چاہے اسی پانی سے پینے سے بھی آپ کی پیاس نہیں بجھے گی، وہ چاہے تو کر سکتا ہے، اس کو کہتے ہیں اذن تکوینی کہا جاتا ہے علمی اصطلاح میں۔ خداوند کریم نے حرارت کا ایک نظام کا ایک حصہ کیا بنایا ہے، آگ ہے۔ آگ کا کام کیا ہے، جلانا ہے کہ نہیں ہے؟ کس نے اسے اجازت دے رکھی ہے کہ یہ جلائے گی؟ پروردگار نے۔ اگر وہ چاہے تو اذن لے لے تو وہ آگ ہوگی تو، لیکن جلائے گی نہیں۔ یا نار کونی بردن و سلاما، حضرت ابراہیم سلام اللہ علیہ کے لیے آگ تھی یا نہیں تھی؟ آگ تو تھی، کہتے ہیں آگ ہوتی ہوئی بھی نہ جلائے۔ اس کا مطلب ہے کہ آگ میں جو حرارت ہے، جلانے کا کام ہے، کس کے اذن میں ہے؟ پروردگار کے اذن سے ہے۔ جب وہ اذن نہیں رہے گا تو آگ آگ رہے گی لیکن جلائے گی نہیں۔ اسی طریقے سے یہاں پہ دقت کریں، پروردگار کا ایک نظام کیا ہے، اسباب کا۔ فرماتے ہیں یہ حجت خدا جو ہیں، خدا کی جو تکوینی حجتیں ہیں، یہ کائنات کا پورا نظام، اور اسی طریقے سے وہ جو اس نے سسٹم بھیجا ہے، ابھی ہمارے سامنے کیا سسٹم ہے، قرآن کو بھیجا ہے۔ یہ جو انبیاء کی محنتیں جو قرآن کی صورت میں ہمارے سامنے آئی ہیں، یہ دوسرے الفاظ میں انبیاء کی محنتیں ہیں۔ خداوند کریم جگہ جگہ انبیاء کا ذکر کیا ہے
کہتے ہیں اگر اس کا بقا چاہیے تو کس طریقے سے ہوگا؟ حجت خدا سے ہوگا۔ پاس حجت خدا کا ایک رول کیا ہے کہ پروردگار کی جو نشانیاں ہیں وہ مٹنے نہیں پاتی۔ اب یہاں پہ دیکھیں مولا فرماتے ہیں وَكَمْ ذَا وَأَيْنَ أُولَئِكَ، یہ کتنی تعداد میں ہیں بھئی، کہاں ہے یہ حجت؟ کہتے ہیں مولا فرماتے ہیں اولئک واللہ الاقلون عددا، مولا فرماتے ہیں قسم بخدا ان کی تعداد بہت تھوڑی ہے۔ حجت خدا کیا ہیں؟ تھوڑے، تعداد میں کم ہوتے ہیں۔ ایک نوح نبی سلام اللہ علیہ تھے، اسی طرح ہر انبیاء کا جو سلسلہ ہے کہتے ہیں تعداد میں کم ہے، لیکن وَالْأَعْظَمُونَ عِنْدَ اللَّهِ قَدْرًا، لیکن مقام و منزلہ جو خدا کے ہیں وہ اس لحاظ سے ان کی عظمت کے مالک ہیں، خدا کے نزدیک ان کے بہت زیادہ مقام ہے، تعداد میں تھوڑے ہیں لیکن مقام و منزلت جو ہے اس لحاظ سے کیا ہے؟ ان کو بڑی فوقیت ہے، عظمت حاصل ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے۔ اب یہاں پہ وہ رول امام بتا، پہلے امام نے کیا فرمایا؟ لِأَلَّا تَبْطُلَ حُجَّجُ اللَّهِ وَبَيِّنَاتِهِ، تاکہ اللہ تعالیٰ کی حجتیں مٹ نہ پائیں۔ آگے وہی تفسیری نقطہ یہاں پہ ہے، کون سا ہے؟ یحفظ اللہ بہم حججہ وبیناتہ، پروردگار ان کے واسطے سے، ان کے وسیلے سے، اس حجت خدا کے وسیلے سے اپنی حجتیں، اپنی دلیلیں کی حفاظت کرتا ہے۔ ابھی آپ یہاں پہ مثال میں دینا چاہتا ہوں، قرآن کریم کیا حجت خدا ہے، بہت بڑی حجت خدا ہے، اس کی حفاظت خداوند کریم کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، خداوند کریم کیا فرماتے ہیں کہ ذکر، یعنی قرآن کو ہم نے نازل کیا اور اس کی حفاظت کرنے والے کون ہیں؟ کہتے ہیں ہم ہیں۔ خدا نے کیسے اس کی حفاظت کی ہے قرآن کی؟ اس حجت خدا کے ذریعے سے، اس حجت خدا میں ہر قسم کی تحریف نہ ہونے دی۔ وہ اس کا سبب کون ہے؟ وہ واسطہ کون سا ہے جس کی وجہ سے یہ قرآن ہر قسم کی تحریف سے محفوظ رہا ہے؟ وہ کون ہے؟ حجت اللہ۔ ہر زمانے میں حجت خدا رہا ہے۔ پس حجت خدا کا ایک رول کیا ہے؟ تاکہ خدا کی نشانیاں مٹنے نہ پائیں، خدا کی نشانیاں محفوظ رہیں۔ پس اگر خدا کی نشانی کی حفاظت چاہیے اس کے لیے حجت خدا کا ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ پر اس حجت خدا میں ضروری نہیں ہے کہ وہ ظاہر بھی ہو، مخفی ہو، کوئی ہونا ضروری ہے، زندہ ہونا ضروری ہے، موجود ہونا ضروری ہو سکتا ہے جناب ہم اسے نہ پہچان پا رہے ہوں۔ بس یہ جو ہے امام علی بن ابی طالب سلام اللہ علیہ اس جو کلمات کے ساتھ جو حکمت نمبر 147 میں فرمایا وہ رول کو بتایا۔ یہ رول جو ہے حجت خدا کا کیا ہے کہ پروردگار کی نشانیوں کو مٹنے سے بچا دیتا ہے۔ اہم ترین نشانی پروردگار کی قرآن کریم، اس وقت جو قرآن کریم کی جو حفاظت ہے یہ کس طریقے سے ہو رہی ہے؟ حجت خدا کے ذریعے سے ہو رہی ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔